روحانیت کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر عظمت کے ان گنت تاج ہیں۔ ان میں سے ایک اس حقیقت سے دنیا کو روشناس کرانا ہے کہ روحانیت دراصل کس چیز کا نام ہے۔ سرکار دو عالم سے قبل روحانیت ترک دنیا کا نام تھا۔ یہ بیوی بچوں، گھر بار، مال و دولت اور تمام علائق دنیا کو چھوڑ کر کسی جنگل ویرانے میں جا بیٹھنے اور اللہ اللہ کرنے کا نام تھا۔ ہندو، بدھ، مسیح اور یہود سبھی کے نزدیک یہی روحانیت اور مذہب کا کمال تھا۔ ایسے میں عارف اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے عورت کی اس ہستی کو جسے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ سمجھا جاتا تھا، اسے محبوب ترین متاع قرار دیا۔ صحیح الجامع رقم 3124۔ اس سے بڑھ کر تعلق زوجین کے حوالے سے دعا سکھا کر آپ نے شہوت اور حیوانیت کو روحانیت کا جو قالب عطا کیا، وہ کسی مذہبی انسان کے لیے ناقابل تصور ہے۔ اس کے برعکس رہبانیت کو دین اسلام میں بدعت قرار دیا گیا اور بدعت کو مذہبی اعتبار سے بدترین چیز قرار دیا گیا۔ رہبانیت اور بدعت دونوں آخری درجے کے مذہبی اعمال ہیں جن میں دنیا کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، مگر چونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں اس لیے روحانیت کے قالب میں ایک دلالت ہیں۔ یہی وہ اصل فرق ہے جسے آپ نے اپنی تعلیمات میں واضح کر دیا۔ جب کوئی عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے تو وہ عین روحانیت ہے، چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ حیوانیت نظر آ رہا ہو، مگر جب اللہ کی مرضی اور پسند سے آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے کچھ کیا جائے تو چاہے وہ عمل عین عبادت ہو، اللہ کی بارگاہ میں دلالت قرار پاتا ہے۔ یہی اسلام کا حقیقی تصور روحانیت ہے۔ یہ تصور روحانیت اللہ کی مرضی کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے۔ اس کی اصل اپنی خواہش اور مرضی کو فنا کر کے خدا کی رضا کو زندگی بنانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر حیوانیت سے بھی روحانیت پھوٹتی ہے، اور ایسا نہیں تو عبادت بھی دلالت قرار پاتی ہے۔ ابو یحییٰ